یسوع مسیح کے عظیم نام میں تمام بہنوں بھائیوں بزرگوں بچوں نوجوانوں ہم خدمت ساتھیوں اور عزیز طالب علموں کی خدمت میں مبشر انجیل داؤد شمس کا اسلام پہنچے۔ میرے عزیزوں، ایک اور نئے دن کے ساتھ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے، اس کے پاک نام کو مبارک کہتے ہوئے، اسے سجدہ تعظیم پیش کرتے ہوئے ہم خداوند کے کلام کی طرف متوجہ ہوں گے اور اس میں سے دیکھیں گے کہ آج ہم خدا کے کلام میں سے کیا سیکھنے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے 3 آیات پہلے پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر ان پر غور کریں گے۔ پیدائش کی کتاب پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت کا پہلا حصہ پڑھوں گا، 27ویں آیت کا پہلا حصہ پڑھوں گا اور اس کے بعد دوسرے باب کی 7ویں آیت پڑھوں گا۔ خداوند کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے، پیدائش پہلا باب اور اس کی 26ویں اور 27ویں آیت۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ 27ویں آیت، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ دوسرے باب کی 7ویں آیت، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ میرے عزیزو، یہ آیات جب بھی میں پڑھتا ہوں تو اپنے اندر ایک عجیب سی خوشی اور شادمانی محسوس کرتا ہوں۔ ایک بڑی بابرکت بات مجھے ان آیات میں سے ملتی ہے، جسے آج میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں، آپ کو بھی اس میں حصہ دار بنانا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، تاکہ یہ بابرکت بات ہمیں سے ہر ایک جان لے اور اس کے مطابق خدا سے عمل کرنے کا فضل مانگے۔ جی، پہلے باب کی 26ویں اور 27ویں آیت میں لکھا ہے، خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں، اپنی صورت پر بنائیں، اپنی شبیہ پر بنائیں۔ اور پھر 27ویں آیت میں لکھا ہے، خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ خدا نے انسان کو اپنی مانند بنایا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور جب یہ لکھا ہے دوسرے باب کی 7ویں آیت میں کہ خدا نے انسان کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا۔ خدا نے ایسا کیوں کیا؟ اپنی شبیہ پر کیوں بنایا؟ اپنی صورت پر کیوں بنایا؟ کیوں اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا؟ جی، یہ باتیں سمجھنا باعث برکت ہیں، ضروری ہیں۔ اپنی صورت پر، اپنی شبیہ پر، اپنی مانند بنایا۔ گویا خدا نے انسان کے اندر اپنی خوبیاں پیدا کی۔ شبیہ کا مطلب ہے خوبیاں، خصائل، کیریکٹرسٹکس، کوالٹیز۔ خدا نے انسان کو جب بنایا تو اس کے اندر خدا نے اپنی خوبیاں ڈالیں، اپنی مانند بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ خدا زندگی بخشنے والا ہے، اس میں زندگی ہے۔ اس نے دراصل نتنوں میں زندگی کا دم پھونکنے سے ہی
اپنے اندر کی خوبیاں انسان میں ڈال دیں اور وہ متحرک ہو گیا، وہ جیتی جان ہوا، وہ حرکت میں آ گیا، اس نے سانس لینا شروع کر دیا، اس نے حرکت کرنا شروع کر دیا۔ اب کتنی بڑی بات ہے کہ انسان مرد ہو یا عورت ہو، خدا کی شبیہ پہ ہیں، خدا کی صورت پر ہیں، خدا کی مانند ہیں، خدا نے اپنے خصائل اور اپنی خوبیاں ان کے اندر ڈالی ہیں، اپنی صفات میں حصہ دار بنایا ہے، اور پھر نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور جیتی جان بنایا تاکہ وہ ان خوبیوں کو ظاہر کر سکیں، وہ خوبیاں جو خدا نے انسان کے اندر رکھی ہیں وہ ان کو ظاہر کر سکیں۔ کون؟ انسان خدا کی خوبیوں کو اپنے عمل سے، اپنے کاموں سے ظاہر کر سکے۔ خدا سراسر پاک ہے اور خدا کی آنکھ بدی کو دیکھ نہیں سکتی، خدا کو گناہ سے نفرت ہے، خدا راست بازی پسند کرتا ہے، وہ نور ہے اور نور میں اپنی مخلوق کو، جس کو اس نے اپنی صفات کے ساتھ پیدا کیا ہے، چاہتا ہے کہ وہ مخلوق، وہ اس کے ہاتھ کی کاریگری، وہ اس کے ہنر کا شاہکار انسان اپنے کردار اور عمل سے، اپنی سوچ سے، اپنے رویے سے خدا کی ہستی، خدا کی شخصیت کو ظاہر کرے۔ سو اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان اپنے اندر الہی صفات رکھتا ہے، الہی کردار رکھتا ہے، اور اس کو خدا کے کردار کو اپنی زندگی سے ظاہر کرنا ہے۔ ایک آیت مقدس پولس رسول کے خطوں میں سے کہ دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں، داناؤں کی طرح چلو۔ انسانوں کو، مجھے اور آپ کو، ایمانداروں کو، مسیحیوں کو جو خدا سے واقف ہیں، جو اس کے روح سے، نتنوں میں زندگی کے دم سے، نوما سے، زندگی کے دم سے واقف ہیں، انہیں خدا کی خوبیاں ضرور ہی اپنی زندگی سے ظاہر کرنی ہیں۔ پہلی شکر گزاری کی بات تو یہ ہے کہ خدا نے ہمیں کیڑے مکوڑوں کی طرح نہیں، جنگلی جانوروں کی طرح نہیں، ہوا کے پرندوں کی طرح نہیں، رینگنے والے جانوروں کی طرح نہیں، نباتات کی طرح نہیں، پودوں یا درختوں کی طرح نہیں، بلکہ اپنی طرح، اپنی مانند، اپنی شبیہ پر، اپنی صورت پر، اپنی صفات، خصائل اور خوبیوں کے ساتھ پیدا کیا ہے اور پھر متحرک کیا ہے زندگی کے دم کے ذریعے، تاکہ ان خوبیوں کو ظاہر کیا جا سکے۔ بس میرے عزیزو، ہمیں اس زمین پر جب تک خدا ہمیں مہلت دے، جتنے بھی سال دے، جتنی بھی عمر ہمیں اس زمین پر عطا کرے، ہمیں اپنی زندگی سے خدا کی خوبیوں کو ظاہر کرنا ہے، راست بازی کو، پاکیزگی کو، خدا کے
نور کو، گناہ سے کراہیت چاہیے، گناہ سے نفرت کی ضرورت ہے، گناہ میں پڑنے کی ضرورت نہیں، گناہ سے بھاگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کی آنکھ گناہ کو دیکھ نہیں سکتی ہے۔ بس شکر گزاری کریں کہ اس نے اپنی مانند بنایا ہے، شکر گزاری کریں اس نے اپنی خوبیاں ہم میں ڈالی ہیں، شکر گزاری کریں کہ ہم اس کے ہاتھ کی کاریگری ہیں، شکر گزاری کریں اس نے ہمیں اپنے دم سے، زندگی کے دم سے متحرک کیا ہے تاکہ ہم عمل کرنے کے قابل ہو سکیں۔ تو یہ عمل خدا کی ذات کو، خدا کی شخصیت کو، خدا کی ہستی کو، خدا کے کردار کو ظاہر کرنے کا عمل ہونا چاہیے۔ ہمیں ریفلیکٹ کرنا ہے خدا کے کردار کو، خدا کے کردار کو منعکس کرنا ہے، اسے پیش کرنا ہے، دکھانا ہے دنیا کو اپنی زندگی سے کہ خدا ایسا ہے۔ اور خدا کی مزید باتیں سیکھنے کے لیے، اس کے کردار کو سیکھنے کے لیے ہمیں کلام مقدس کو بڑے غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ جتنا زیادہ ہم خدا کی ذات کے بارے میں جانیں، انہی چیزوں کو اپنی زندگیوں سے ظاہر کریں، تاکہ لوگ خدا کو ہماری زندگیوں کے وسیلے سے جانیں، ہمارے عمل کے وسیلے سے جانیں، ہماری باتوں کے وسیلے سے جانیں، اور وہ بھی خدا کے بن کر اس زمین پر زندگی بسر کریں۔ ہمیں دوسروں کے لیے باعث برکت ہونا ہے، باعث نمونہ ہونا ہے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہم خدا کی خوبیاں اپنی زندگی سے ظاہر نہ کریں۔ خداوند مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔